آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک عرس کی تقریب میں، اور اب میں آپ کی ملاقات کراؤں گا صوفی کاشف بندے میاں۔ السلام علیکم سرکار، یہ ہم نے ماشاءاللہ راشد بھائی نے ہمارے پچھلے سال بھی اس کی کوریج کی تھی اور اس سال بھی کری ہے، تو انشاءاللہ اب جو ہے ہم یہاں پہ پروگرام کرنے آ رہے ہیں غسل کا، پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ چادر شریف باہر سے لے کر آئیں گے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
जाते रहो यार। खोलो की बढ़िया जरा खोलो की बढ़िया, खोलो की बढ़िया जरा खोलो की बढ़िया, बहने मियाँ जरा खोलो की बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا يغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يخرج
يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ.
لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. حضرات ذی وقار، جس طرح سے آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات کے یہ افہام و تفہیم میں ہے کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا خالصتاً رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ہم یہاں پر جمع ہیں. اور اولیاء اللہ کی شان پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بالکل واضح بیان کر دی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، وہ نہ غمزدہ ہوتے ہیں. پھر وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسا لاتے ہیں کہ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، عقیدت رکھنے والوں اور محبت کرنے والوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں. پھر فرمایا ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی سکون میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی سکون میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں، آخرت میں بھی فلاح پاتے ہیں. حضرات ذی وقار، ہم ایسی عظیم ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں کہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا ہند کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ دہلوی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ صدیق حسن شاہ ہوں، یا حضرت خواجہ بن اولیاء ہوں، یا حضرت خواجہ صوفی کاشف بنوی ہوں، یا اس طرح سے ہمارے کسی بھی سلسلے کے محبت والے، عقیدت والے بزرگ ہوں، اگر ہم اس سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ خالصتاً ہم اس طرح سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ ان پاک ولیوں کے ذریعے سے پروردگار اور اس کے محبوب کے صدقے اور اس کے قدموں کے طفیل ہمیں عطا کرے گا کہ ہمارے لیے بھی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی. اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیروں کے پاس آتے ہیں تو پیر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ چومو، ہمارے قدموں کو چومو، ہمارے زانوں کو چومو. تو حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے: اے فرید الدین، تم نے یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ تم نے یہ کس طرح سے یہ کام شروع کرا دیا ہے کہ تمہارے مریدین آتے ہیں تو تمہیں پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے: اے خدا کے بندے، تجھے کس نے کہا؟ کوئی ایک گواہ لا کر دکھا کہ جس کو میں نے کہا ہو کہ میرے ہاتھوں کو چوم، میرے زانوں کو چوم، میرے قدموں کو چوم. یہ تو وہ لوگ ہیں جب آتے ہیں تو اپنے دلوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے سروں کو بچھا دیتے ہیں. پھر کچھ دیر گزرتی ہے، وہ شخص یہ الفاظ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے. تو مریدین آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں کہ حضرت یہ تو بتائیں، آج کے جتنے ولی ہیں وہ آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے سر کو نہیں اٹھاتے. آپ جو فرماتے ہیں کوئی حق ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے. یہ ایسا کون سا شخص تھا جس نے آ کے آپ کے اوپر اتنا بڑا سوال کر دیا کہ آپ اپنے مریدین کو کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو چومو، میرے زانوں کو چومو، میرے قدموں کو چومو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رجال الغیب سے شخص آیا تھا اور یہ تم لوگوں کو یہ ترغیب دلانے کے لیے آیا تھا کہ مرشد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ مرشد کو چومو تو چشتیوں کی طرح چومو. جس طرح سے چشتیوں کے اکابرین نے چشتیوں کو بتایا کہ تم اپنے مرشد کے ہاتھ اور مرشد کے زانوں کو چومنا ہے، قدموں سے اوپر بات ہی نہیں کرنی. جب آنا ہے تو اپنے مرشد کے قدموں میں اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو بچھا دینا ہے. حضرات ذی وقار، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چشتی سلسلہ ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے جس کی باغ اور ڈور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی عظیم ہستیوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ہمارے لیے عقیدت اور سعادت کی بات ہے. حضرت خواجہ بن اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں
جب بھی اپنے مرید کو تلقین کی تو شریعت کی پابندی کی. آپ نے فرمایا کہ داڑھی رکھو, نماز با جماعت ادا کرو. آپ نے جب بھی فرمایا تو یہی فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو, خود بھی حاصل کرو, اپنی اولاد کو بھی اور اہل و عیال کو بھی سکھاؤ. حضرت جب بھی تشریف لاتے, محفل میں بیٹھتے تو دو زانو ہو کر بیٹھتے, اس طرح سے بیٹھتے کہ اپنے دل کو بھی اپنی آنکھوں کو بھی مدینے سے لگا کر رکھتے, خواجہ معین الدین اولیاء سے لگا کر رکھتے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے لگا کر رکھتے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے. المختصر یہ کہ بڑی سعادت کی بات ہے ان اولیاء اللہ کے قدموں میں حاضر ہونا اور حاضری دینا, اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ آستانہ قائم ہوا اور یہ آستانہ اسی طرح سے تا قیامت جاری و ساری رہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے اس بندے کے اس تربت کروڑا کروڑ رحمتیں عطا فرمائے اور آپ کے اس مزار پر انوار کو تا قیامت جاری و ساری رکھے, آپ کے اس فیضان کو جاری و ساری رکھے, تمام مریدین کو آپس میں اس طرح سے بھائیوں کی طرح جوڑے رکھے جس طرح سے آج کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح سے حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اپنے مریدین کو اور اپنے چشتی بھائیوں کو اس طرح سے جوڑ کر رکھنا جس طرح سے ایک تسبیح میں دانے جڑے ہوتے ہیں. حضرات ذی وقار, یہ ہمارے اولیاء اللہ کی اور یہ ہمارے اکابرین کی محبت اور تعلیم ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے ان اولیاء اللہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور یہ آستہ جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ پاک جو کچھ اہتمام ہوا بالخصوص غسل شریف, چادر شریف اور جتنے معاملات ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے, یا اللہ پاک تمام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول اور منظور اللہم آمین. کوئی غلطی, کوئی بدی, بے ادبی, کوئی ایسا معاملہ جس سے کوئی ناراضگی نہ ہو, اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے, اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک اس کا تمام کا ثواب 100 قرآن شریف کا ثواب اور یہاں جو ہوگا بھی محفل سما ہوگی اور جتنی قرآن کی تلاوت اور ذکر اسرار ہوا ہے تمام کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں. اپنے فضل سے قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ رحمت سے تمام آپ کی آب و اجداد, پاک بیویاں, پاک بیٹے, تمام انبیاء کرام کو اس کا ثواب کرتے ہیں. اپنے فضل سے قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے مومن مومنان مسلم انس و جن آئیں گے تمام کو اس کا ثواب کرتے ہیں. اپنے فضل سے قبول و منظور فرما. بالخصوص ہم یہ درگاہ شریف پہ کھڑے سید امر و سردار, ان کے خلیفہ, ان کے آل اولاد, ان کی اہلیہ اور ہمارے پیر و مرشید اور ان کی اہلیہ, ان کے آب و اجداد تمام کو اس کا بالخصوص ثواب پیش کرتے ہیں. اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما. اللہ پاک جس طرح اس محبت سے سجائی, اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے سرکار کے صدقے میں تا قیامت تک جاری رکھنا. یا اللہ پاک ہر ایک محبت سے اور بڑے ادب سے اور بڑی دعائیں اور حاجتیں لے کر آیا ہے سرکار کے صدقے میں. یا اللہ پاک میرے پیر و مرشید کے صدقے میں اللہ سب کا بھلا فرما دے. یا اللہ پاک جو آستانوں سے وابستہ ہم سب کی خیر فرما دے. بالخصوص ہمارے کچھ پیر حضرات بھائی آئے ہیں, بالخصوص ان کو بھی ان کے پیر و مرشید کی محبت عطا فرما. یا اللہ پاک شبی شیخ عطا فرما. یا اللہ پاک ہم یہاں جتنے موجود ہیں اپنے فضل کے دروازے کھول دیں. اور یا اللہ پاک اپنے پیر و مرشید کے دربار پہ کھڑا ہو کے ہم اگلے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو صاف فرما, ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. دم واپسی ولب لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد تھوڑے ڈالو, نکل لو بات. منصور بھائی ڈالتے نور بارہ ہے سارے عالم کا, سرکار نوازے تو نواز سے کرم ہے, سرکار نوازے تو نواز سے کرم ہے, خواجہ پہنے بھی نوازے تو نواز سے کرم ہے. ہم آئے ہیں سرکار میں, سرکار کا جوڑا غسل ہے بنی میاں کا, نور بارہ ہے سارے عالم
गया दादा